آج ہم بات کریں گے گھر کے اوپر۔ اللہ نے جو گھر ہمیں دیا ہے، سکون کا دوسرا نام گھر ہے۔ آدمی انسان کہیں بھی رہے، باہر کاروبار میں، لیکن شام کو اس کو گھر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں، ہمارے حالات میں اور ہمارے خیالات میں جو گڑبڑی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم سکون کو اور گھر کو ایک ہی لائن میں بولیں تو یہ دونوں ایک ہی نام ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی زندگیاں گھر بنانے میں نکل جاتی ہیں۔ بہت لوگ آپ کو ملیں گے آپ کی زندگی میں جن کے پاس گھر نہیں ہے، اور ان کی بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ ان کا خود کا گھر ہو جائے۔ تو گھر کے حالات تو خراب ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے گھروں کے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ ان کو اس گھروں کا سکون ختم ہو گیا ہے، اور بنائے ان کے اس گھر میں رہنے والے انسانوں نے آپس کے اختلاف، سوچ، بنا سوچے سمجھے رسپونس کر دینا کسی بھی بات کا، کوئی بھی بات پتہ چلنا، چھوٹی بڑی، اس پہ اپنی طرف سے رائے بنا دینا بنا سامنے والے سے معلوم کیے۔ اس وجہ سے گھروں کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور خراب بھی پھر اس لیے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح کے ہمارے خیالات ہیں، جس طرح کی زندگی ہماری 24 گھنٹے کی گزر رہی ہے گھر میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس طرح کی ہماری زندگی کی جو ہمارے چھوٹے وہاں پہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے ویسی زندگی گزاریں گے۔ ان کو لگے گا کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے جو میرے ماں باپ کر رہے ہیں یا جو میرے گھر کے بڑے کر رہے ہیں۔ تو گھر کا سکون ختم ہونے میں ایک یہ بڑا راز ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے، بنا اس سے معلوم کیے کسی بھی بات کو صحیح مان لیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں کوئی بات معلوم پڑ رہی ہے تو ہماری عقل مندی کا ثبوت یہ ہے، ہمارے عقل مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جا کے پہلے ان سے کنفرم کر لیں، جس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم پڑی ہے یا جس نے بھی ہمارے بارے میں کوئی رائے بنائی ہے یا بات کہی ہے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بیچ کے جو لوگ آپ کو جھگڑا کرانے والے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہوگی آپ کو اصل بات معلوم پڑ جائے گی۔ تیسرا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ معلوم کرنے جائیں گے تو وہ رنجش جو آپ کے بیچ میں جو پنپنے والی تھی، جو آگے بڑھ جاتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ چوتھا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور آپ آپس میں مل جائیں گے پھر دوبارہ سے۔ تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرنا شروع کریں گے تو گھر کے اختلافات ختم ہو جائیں گے، گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور جو گھر کا اصل مطلب ہے سکون، وہ آپ کو آپ کے گھروں میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ انسان کہیں بھی رہے، پورے دن تھکا ہے، پریشان حال ہے، گھر میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر نہیں آنا چاہتے۔ وہ اس لیے گھر نہیں آنا چاہتے کیونکہ ان کے گھروں کا سکون ختم ہے۔ وہ جب آئیں گے گھر میں اختلاف ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، جب بھی گھر میں گھسیں گے ایک نئی بات سننے کو ملے گی۔ تو اگر آپ کو ان معاملات کو ختم کرنا ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنا شروع کریے۔ آپ دن میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ان سے میری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے سے سامنے والے پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، ان باتوں سے بچیے۔ ایسی بات کہنے سے، سننے سے بچیے جو آپ کے خلاف یا دوسرے کے خلاف ہو۔ ہر وہ بات جو آپ کو سننے میں بری لگے تو دوسرے کے بارے میں کہنے سے بھی بچیے۔ اصل پریشانی کا سبب ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم تو ساری باتیں سن لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہم وہی باتیں پھر دوسروں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جو باتیں ہمیں بری لگ رہی تو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم دوسرے کے بارے میں نہ بولیں۔ جب ہماری اس طرح کی رائے بن جائے گی، جب ہم اس طرح کی ہماری شخصیت بن جائے گی تو ہمارا گھر کے جو معاملات ہیں بڑے سکون میں آنے شروع ہو جائیں گے، گھر کے لوگ سکون میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا بڑا خیال رکھیں۔ ہم جو دن بھر کر رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، ہم بول کیا رہے ہیں، سوچ کیا رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ دوسرے کے بارے میں کوئی رائے نہ بنائیں، کوشش کریں دوسرے کے بارے میں کوئی رائے نہ بنائیں، اور خاص کر غلط رائے بالکل نہ بنائیں۔ آپ کو کوئی بات معلوم پڑ رہی ہے، پہلے جا کے اس کی تحقیق کر لیں خود سے، چاہے وہ کس نے بھی کہی ہے، اس سے جا کے معلوم کر لیں کہ بھائی آپ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، تو آپ کو وہ بتا دے گا صحیح ہے یا غلط ہے، آپ کو بھی کلیئر ہو جائے گا، اس کو بھی کلیئر ہو جائے گا۔ وہ رنجش جو آگے بڑھتی، پھر یہ زخم بنتی، پھر ناسور بنتی، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے گھروں میں انشاءاللہ سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں کام آئیں گی۔ میری باتیں سننے کے لیے شکریہ۔